دفاعی تجزیہ کار جناب زید حامد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آل رائٹ، بہت شکریہ کہ آج آپ پروگرام میں وقت نکال کر آئے اور 6 سپٹمبر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے جتنے واقعات، جنگ کے جو واقعات تھے ان کو پروگرام میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کے محرکات کی طرف چلتے ہیں، جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف، رات کی تاریکی میں گیدڑ کی طرح پاکستان کی پیٹھ پر سے وار کرنے کی کوشش کی، کہ جس پر ہمارے جوانوں نے بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند افراد نے، ایک چھوٹی سی آرمی نے جو ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے کارنامے دکھائے کہ آنے والے دنیا تک دوبارہ اس طرح کے واقعات کبھی نظر نہیں آئیں گے، کبھی دیکھے نہیں جائیں گے اور کبھی آپ کو سننے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے کہ یہ کیا محرکات تھے رات کی تاریکی میں، ایسے کون سے واقعات تھے، ایسی کون سی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی؟ دیکھیں مسعود، 65 کی لڑائی کے حوالے سے آج کے دور میں بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ یہ جنگ پاکستان، جو کامیابیاں ہم اس میں بیان کرتے ہیں وہ مبالغہ آرائی ہے۔ ذرا واضح کریں آپ کو بات، ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو ایوب خان نے کی تھی، اس وقت ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میرے قوم کے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ وہ تقریر آج بھی یوٹیوب پہ آپ کو سننے کو مل جائے گی، وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ پوری قوم کیوں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اس کے بعد؟ جو دشمن کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ 17 دن وہ لڑائی رہی ہے، 17 دن ملک میں چوری ڈکیتی بند ہو گئی، رشوت بند ہو گئی، ٹرینیں وقت پہ چلنے لگی۔ پاک فوج کے جوانوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ شہر میں آتے تھے کچھ خریداری کرنے کو، سپلائیز لینے کے لیے، تو پورا شہر امڈ آتا تھا ان کو تحفے پیش کرنے کے لیے، پھل گاڑیوں میں ان کے پھل پھینک دیے جاتے تھے، بسکٹ کے ڈبے پھینکتے تھے، اور لوگوں کو جب پیسے دیے جاتے تھے تو لوگ رونے لگتے تھے کہ ہمیں توہین نہ کرو، ہمیں پیسے دے کے تم ہمارے بیٹے ہو، ہماری عزت کے دفاع کر رہے ہو۔ پورا لاہور کا شہر، سرگودے کا شہر، سیالکوٹ کا شہر نکل کے سرحدوں پہ جانے کی بات کرنے لگے۔ ماؤں نے، بہنوں نے اپنے جہیز کے، اپنے زیور، اپنے گھر کے رضائیاں تلائیاں اور جتنا کچھ ان کے پاس، جتنی دولت، جتنا مال ان کے پاس تھا، سب کچھ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جو صرف پاک فوج کے جوانوں کے نام ان کی امداد کرنے کے لیے۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ دیکھو، ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لاہور شہر پہ حملہ کیا، اور ان کے جرنیل نے بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے، ناشتہ کریں گے، شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے۔ دیکھیے، دشمن 5 گنا بڑا تھا آپ سے۔ انڈیا آبادی کے لحاظ سے بھی 5 گنا بڑا ہے، اس کی فوجیں بھی آپ سے بڑی ہیں، اس کے ایئر فورس فضائیہ بھی آپ سے بڑی ہے۔ 5 گنا بڑا دشمن جب رات کی تاریکی میں آپ کے ایک بڑے شہر پہ، جو بالکل سرحد پہ ہے، لاہور آپ سرحد پہ واقع ہے بالکل، اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، تقریباً 500 ٹینک لاہور میں، 500 ٹینک کے قریب سیالکوٹ کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں سرحدی شہر ہیں ہمارے۔ اور حال یہ تھا کہ پاکستان واز ٹوٹلی کاٹ بائی سرپرائز۔ کشمیر میں اس سے پہلے جھڑپیں ہو رہی تھیں، ہم نے اس سے پہلے دیکھیے، کشمیر 1947 سے کشمیر میں ہم لڑ رہے ہیں۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پہلی جنگ کشمیر میں شروع کروائی تھی کشمیر کی آزادی کے لیے، اور مسلسل کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر ہماری انڈیا سے جھڑپیں رہتی تھی۔ صحیح، لائن آف کنٹرول بارڈر نہیں ہے، لائن آف کنٹرول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ جو لگے، جس نے جو قبضہ کر لیا وہ کر لیا۔ ہم نے آزاد کشمیر بھی 1948 کی لڑائی میں آزاد کرایا تھا، بے شک۔ کارگل 2 دفعہ ہمارے ہاتھ میں آ کے نکل چکا، کارگل آج انڈیا کے پاس ہے، لیکن 48 کی لڑائی میں ہم 2 دفعہ لے چکے تھے۔ گلگت بلتستان کا سارا علاقہ ہم نے 48 میں فتح کیا تھا۔ تو اسی طرح 1965 میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی نے ایک آپریشن گرینڈ سلام کیا تھا، ایک آپریشن جبرالٹر کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کمانڈوز داخل کیے جائیں گے کشمیر کے اندر، صحیح، اور کشمیر کے اندر ایک جنگ آزادی کو برپا کیا جائے گا، صحیح۔ یہ ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ انٹرنیشنل بارڈرز اور ہوتے ہیں، کشمیر اور ہے، جیسے آپ نے دیکھا کارگل پہ بھی لڑائی ہوئی تو وہ کارگل پہ محدود رہی، انٹرنیشنل بارڈرز میں نہیں کراس کر گئی،
کیونکہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. انڈیا کو موقع ملا، وہ سیاچن میں گھس گیا تھا، اس نے سیاچن پہ کچھ پوسٹیں پکڑ لی. اسی طرح 65 میں جب ہم نے آپریشن جبرالٹر کیا، اپنے کمانڈوز اندر داخل کیے، اور اس کے بعد ہم نے ایک فالو اپ آپریشن کرنا تھا، آپریشن گرینڈ سلام، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جا کے اخنور کیپچر کر لیں، اور وہ جو راستہ ہے، سپلائی لائن ہے، وہ سڑک جو کہ کشمیر میں جاتی ہے، اس کو بند کر دیں، تو پھر اس کے بعد کشمیر کے اندر جنگ آزادی جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کرا سکتی. صحیح. اب یہ سارے معاملات لائن آف کنٹرول کے پرلی طرف ہو رہے تھے، لیکن انڈیا نے پریشر ریلیز کرنے کے لیے پاکستان کو بغیر وارننگ دیے، بغیر نوٹس کے، بغیر انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے، بغیر سگنل کے، جنگی قواعد ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، آپ ڈکلیریشن آف وار کرتے ہیں، آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، دشمن کو وارن کرتے ہیں کہ یہ آپ معاملہ نہ کیجیے، یہ معاملات جو ہیں یہ جنگی حکم کے لحاظ سے ایک تھریٹ تصور کیے جائیں. صحیح. انڈیا نے ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خفیہ طور پر اچانک پاکستان پر حملہ کیا. صحیح. اب اگر دیکھیے آپ کے گھر میں 10-12 بڑے بڑے ڈاکو گھس آتے ہیں، آپ کو مال، آپ کے بچے، آپ کی عورتوں، آپ کے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اکیلے ہیں، اور آپ ان کو لڑ کر نکال دیں اپنے گھر سے، اور دشمن ناکام ہو جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک بے شک. جنگ انہوں نے شروع کی تھی، ہم نے نہیں شروع کی تھی. تو اسی طرح جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، لاہور میں ہماری ایک کمپنی تھی، 150 بندہ ہوتا ہے، اور دشمن نے حملہ کیا تھا، پورے بریگیڈز کے ساتھ وہ سیکٹرز پہ حملے کر رہے تھے، اور 150 بندوں نے ان کے 3,500 کی اٹیکنگ فورس کو روک کے رکھا رہا 12 گھنٹے تک، تاکہ ہماری پچھلی فوجوں کو موقع مل گیا کہ ڈیفنسز مضبوط کر لیں. یہ سیالکوٹ پورا شہر خالی تھا. سیالکوٹ میں دشمن کے ٹینک آگے آئے ہیں تو یقین کیجئے سیالکوٹ کا شہر خالی پڑا ہوا تھا، اور دشمن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر خالی کیسے ہو سکتا ہے. ان کا پورا آرمڈ ڈویژن 400-500 ٹینکوں کے ساتھ وہ رک گئے اس خوف سے کہ شاید آگے ان کے لیے پھندا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید اس طریقے سے آئی، اور پاکستانی ٹینکوں کو موقع مل گیا کہ ہم نے اپنی پوزیشنز بنا لی، اور پھر دشمن کے اس آرمڈ ڈویژن کی کو اس طرح پرخچے اڑائے گئے جیسے وہ کھایا ہوا بھوس تھا. بے شک. تو 65 کی لڑائی کا معاملہ یہی ہے کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب دشمن یہ کہتا تھا کہ ہم 11 بجے تک، 6 ستمبر کی صبح 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت حال یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے 17 دن تک اس کے دانت توڑ دیے گئے، دشمن کے شہروں پہ ہم نے 17 دن تک یہ جنگ جاری رہی. ہم نے دشمن کے اندر جا کے انڈیا کے اندر داخل ہو گئی پاکستان فوج، کھیم کرن کا قصبہ ہم نے قبضہ کر لیا، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہمیں حاصل ہوئی. ایم عالم صاحب نے 30 سیکنڈ میں 5 دشمن کے جہاز مار کے گرائے، دنیا میں آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا. بے شک. اور جس طرح پاکستان کی پوری قیادت یعنی عام فورسز کی لیڈرشپ سے لے کر ایک عام سپاہی تک جس طرح قربانیاں دی گئی، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید ماشاءاللہ اس جنگ کے شہداء میں سے ہیں. آپ کو واقعہ بتاتے ہیں، واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم اتنے رومانٹک طریقے سے، اتنی محبت اور اتنی پیار سے، ایموشن سے، جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں. ایئر مارشل نور خان اس وقت چیف آف ایئر اسٹاف تھے. اچھا. اور پاکستان کے پاس بمبار طیاروں کی کمی ہو گئی، ہمیں بمباری کرنی تھی، تو پلان یہ بنایا گیا کہ C-130 ایئر کرافٹ جو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، جس کا کام کھانا سامان، گندم، ایمونیشن پہنچانا ہوتا ہے، C-130 کو استعمال کرتے ہیں بامبنگ کے لیے. اور یہ ڈینجرس مشن تھے، کشمیر بھیجنا تھا اس کو. تو ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھیے، یہی پہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹس کے لیے. یہی بات جو ہے ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں، جو پاک فوج ہماری آرمی ہے، اس میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس میں سب سے خاص بات یہ کہ ہماری جو آفیسرز، جو ہماری ریجمنٹ ہے، ہماری جو ایک اسٹائل بنا ہوا ہے کہ ہمارے آفیسرز ہمارے جو ہیں سب سے پہلے وہ لیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی ایگزامپل سیٹ کر کے تو اپنے جو نیچے والے جوان ہوتے ہیں ان کو پھر کہتے ہیں کہ اب تم کرو، اب میں نے کر لیا. دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک واحد فوج ہے کہ جس میں آفیسر کیجویلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے. صحیح. آفیسرز کی شہید ہونے کا یا زخمی ہونے کا ریٹ دنیا کی تمام فوجوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے آفیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح نور خان صاحب اس پہلی فلائٹ میں جو سب سے خطرناک فلائٹ تھی C-130 کے اندر جو C-130 میں بم رکھ کے لے کے گئے اور خود ایئر چیف نے فلائی کیا. یہ آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایئر چیف بامبنگ مشن لے کے جائے. اور یہ باتیں ہماری تاریخ میں آج بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی. ایم عالم صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ٹوٹل ایئر سپیریورٹی کریٹ کی پاک فضائیہ کے افسروں نے، ماشاءاللہ پٹھان کوٹ اور ہلواڑہ اور آدم پور دشمن کے جتنے بھی فرنٹ لائن ایئر بیسز تھے، آپ ان شہداء کے نام، آج اسکواڈرن لیڈر رفیقی ماشاءاللہ شہید ہوتے ہیں، جن کی باڈی تک پاکستان نہیں آ سکی، انڈینز نے ان کی باڈی بھی واپس نہیں کی ہم کو. لیکن جس قسم کی ماشاءاللہ پاک فضائیہ کے کارنامے تھے، پاکستان نیوی کے پاس ایک سمبرین تھی غازی. صحیح.
اور اس سب مرین نے دشمن کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا. پاکستان نیوی نے سومنات پر 18واں حملہ کیا. دیکھیے دوارکا کے جو قلعہ ہے وہ سومنات مشن دوارکا کے نام سے جو تاریخ میں وہ علاقہ سومنات کا کہلاتا تھا. اور اسی لیے اس زمانے میں تاریخ ناول اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بعد یہ 18واں حملہ کیا گیا. اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی, دوارکا پہ گئی, دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا بومبنگ کر کے, فائرنگ کر کے, شیلنگ کر کے, اور پھر نکل کر واپس آئی. اور یہ سب یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ اپنے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کے خلاف کیا جا رہا ہے. بالکل. اور اس وجہ سے جب آپ پاکستان کا دفاع کر سکے, دشمن کے آپ نے دانت توڑ دیے, اس کی فضائیہ کو تباہ کر دیا, آپ نے دوارکا تباہ کر دیا, دشمن کے علاقے پہ قبضہ کر لیا, اور پاکستان کا دفاع کر سکے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. اور ہمارا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا اس وقت کہ ہم دہلی کیپچر کر لیں گے جا کے. ہمارا اس وقت مقصد اپنا دفاع کرنا تھا, اور وہ ہم نے کیا. اور 17 دن میں اللہ کے فضل سے پوری دنیا نے لوہا مانا ہماری فضائیہ کا, ہماری آرمی کا, ہماری نیوی کا اور قوم کا. 17 دن تک یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی. اور خاص کر کے جو جذبہ دیکھنے میں آیا پوری پاکستانی قوم کی طرف سے, پاکستانی عوام, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بھائیوں اور باپوں کی طرف سے, والدین کی طرف سے, کہ اپنے جوان بیٹے جو ہیں بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ رہے. ایسے بھی بہت سارے واقعات آپ کو بھی یاد ہوں گے, آپ کا بھی تعلق رہا, آپ کے پورا فیملی جو ہے وہ اس سارے سچویشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے. دیکھیے مسعود, یہ بات ہم آپ کو ذاتی مشاہدے اور ایکسپیرینس سے بتاتے. میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے. ہمارا گھر, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, میری والدہ میری بڑی بہن تھی. سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرحد پہ ہمارا گھر تھا میرے. اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو, عورتوں کو, بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا, تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور بمباری کے دوران لے کے نکلی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف. ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں. میرے والد عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی. ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا, اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 2-3 کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی. اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے. اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو, تو سیالکوٹ شہر کا ایک پورا سیکٹر جو ہے وہ دشمن قبضہ کر لیتا. اللہ کے توکل پر یقین کریں, افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ, اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا منہ کر کے فائر کیا ہے. اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولا تقریباً 2.5-3 منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی منزل پہ پہنچتے ہوئے. 3 منٹ کے بعد وائرلیس پہ ہماری جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے, جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا. نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا, نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا. اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی. ہزاروں واقعات ایسے ہیں. یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں. آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, الک نگری دیکھیے, تلاش دیکھیے, ان کی اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں. جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی تو ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں, کتابوں میں چھپی ہیں, اخباروں میں چھپی ہیں. یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے. یہ باتیں کہ دشمن کے طیاروں کو ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی. وہ پائلٹ پکڑا گیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا, تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے, مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے, میں کس پر بمباری کروں؟ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ آپ کی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے, 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے, صرف 5 بم پھٹے, وہ بھی ویرانے میں, باقی بم پھٹے نہیں. تو بلا شبہ اس میں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد, ایک خاص نصرت جو ہے اس قوم کے اوپر, ہمارے جذبے, ہماری محنتیں, ہماری دعائیں جو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دشمن نے جو ہے دھاوا بولا ہے رات کی تاریکی میں, اور یہ پوری قوم کا جو ایک جذبہ تھا وہ دعائیں ان کی رنگ لے کر آ رہی. یہی بات ہے جب بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے. جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا, 313 مسلمان, 1000 دشمن, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر 1000 ملائکہ نازل کیے. اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے پہ محدود نہیں ہے. جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے,
تو اللہ کی تائید و نصرت آئے گی. 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے. ویسے تو ماشاءاللہ 63 سال کی تاریخ میں اگر یہ پاکستان قائم ہے تو ہمارے شہداء کی وجہ سے, ہمارے غازیوں کی وجہ سے. آپ سیاچن کے مجاہدین سے پوچھئے, وہ آپ کو ایسے ایسے معجزات سناتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی تائید ہو رہی. کارگل والوں سے پوچھئے, وہ آپ کو یہ بتائیں گے. مگر 65 چونکہ ہماری تاریخ کا ایک خاص رومانٹک دن ہے, اور پھر ہم وہی کہیں گے بچوں سے کہ ایوب خان کی وہ تقریر ضرور سنیں, جائیں یوٹیوب کریں, گوگل کریں, اس کو نکالیں وہ تقریر, آپ کے آج بھی رونگٹے کھڑے کرتے ہیں. زاہد صاحب, ایک بہت خوبصورت سا نغمہ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ کی یہ باتیں, ہمارے یہ واقعات, ہمارے یہ جذبات اور ہماری یہ دعائیں اپنے جوانوں کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے رہیں گی. ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں. امید کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا. مجھے کہتے ہیں مسعود احمد خان. اسپیشل ٹرانسمیشن, اسپیشل پروگرام 6 ستمبر کے حوالے سے دل FM 102 آپ لوگوں کی سماعتوں سے آپ لوگوں کے دلوں تک میرے ساتھ دیجیے گا. رائٹ میسج پہ جا کر DIL ٹائپ کیجیے گا, ایک سپیس دیجیے گا, اپنا نام, اپنے شہر کا نام, آج کے دن کے حوالے سے کوئی خوبصورت سی بات, تاکہ آج ہم بتا دیں اپنے دشمن کو کہ ہمارا جذبہ اور ہماری دعائیں آج بھی اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. کٹ جائے گا ان کا میدان لاشوں سے پٹ آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا ہر تیری سب شکن ہر جماعت گزن ہر تیری سب شکن ہر جماعت گزن جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں دل میں قرآن ہونٹوں پہ تکبیر ہے جوش عباس ہے عزم شبیر ہے ہر مسلمان ہے در کی شمشیر ہے سر پہ سایہ فکن دستے خیبر شکن سر پہ سایہ فکن دستے خیبر شکن
वतन साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों। जी लिसनर्स, एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मुझे कहते हैं मसूद अहमद खान और मेरे साथ प्रोग्राम में आज तशरीफ फरमा है जनाब जैद हामिद साहब। बात हो रही है 6 सितंबर 1965 की, जब दुश्मन ने मैली आंख से देखने की एक तजर्बा किया और एक आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर हमारे जवान, हमारे ये जज्बे और हमारी ये पाक फौज के जवान उनके सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। बात हो रही है आज 6 सितंबर के हवाले से वाकयात, इसकी स्पिरिट के हवाले से बात करेंगे। और जैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। बात हो रही थी 6 सितंबर के वाकयात के हवाले से। आप क्या अपनी जात इसमें इन्वॉल्व रही? आपके अपने घर वाले, आपके अपने माशाल्लाह वालिद साहब फौज में थे, इस जंग को अपनी आंखों से देखा और लड़ा, और वो जो जज्बा था और वो जो वाकयात, वो जो रूहानी एक कैफियत थी और एक जो एक वॉर के अंदर एक जो सिचुएशन होती है, जज्बा होता है, मोहब्बत होती है, और फिर लड़ मरने की और फिर शहीद होने की या फिर गाजी होने की जो एक जुस्तजू और एक तलब रहती है एक जवान को, एक फौजी जवान को और एक मुसलमान और पाकिस्तानी जवान को, वो भी आपके वालिद साहब ने और आपने अपनी आंखों से देखा। उस हवाले से कुछ जरा प्रोग्राम में हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए मसूद, इतने गैर मामूली वाकयात हैं। हम एक वाकया सुनाते हैं कि जो हमारे बच्चों ने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। जब लाहौर पर हमला किया इंडियन डिविजन्स ने, तो इंडियन जर्नैल अपने सिपाहियों को ये हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि लाहौर अब सिर्फ 3 मील 4 मील दूर रह गया है, बस तुम्हारी आंखों के सामने, थोड़ा सा आगे बढ़ो और लाहौर तुम्हारे कब्जे में। मज़ाहमत शदीद हो रही थी सही। और पाकिस्तान के जवानों ने अपने आप को दुश्मन के टैंकों के सामने डाल दिया था रोकने के लिए। उस कैफियत में लाहौर तकरीबन 14 मील दूर था। वो जो सड़क आ रही थी लाहौर की तरफ 14 मील दूर थी। उस जमाने में वायरलेस इनक्रिप्टेड नहीं होते थे, जो कम्युनिकेशन होती थी दोनों तरफ से सुनी जा सकती थी। आजकल की टेक्नोलॉजी है कि वायरलेस खुफिया होते हैं, आज दूसरी बात नहीं सुनी जाती। तो वायरलेस पर जब हमारे जवानों ने, एक अफसर ने यह सुना कि दुश्मन का जनरल अपने सिपाहियों से ये कह रहा है कि सिर्फ 3 या 4 मील दूर लाहौर रह गया, और उस वक्त लाहौर 14 मील था। 14 मील दूर। तो उस वक्त उस अफसर ने, हमारा वो जख्मी अफसर ने, अपने मोर्चे से निकला है, सड़क के किनारे जो कतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा था लाहौर 14 मील, उस पर उसको उखाड़ा है वहां से और उसको इंडिया की तरफ लेकर गया है, आगे मजीद 2 फरलॉन्ग आगे, और वहां पर उसने लगाया है और अपने खून से उस पर नुक्ता लगा के 0.2 ऐड किया है और लिखा है 14.2 ब्लडी माइल्स। और वो कतबा लगाकर वापस पहुंचा अपने, ताकि दुश्मन के टैंक जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे 3 किलोमीटर या 3 मील या 4 मील नहीं, 14.2 ब्लडी माइल्स था लाहौर, और दुश्मन उसको पार नहीं कर सका। और ये वो जज्बे थे। जब शोधा पहुंचना शुरू हुए सीएमएच में, पीछे कुछ ऑफिसर्स और कुछ जवान शहीदों को लेकर जब पीछे वापस आए हैं, तो इन्होंने देखा कि इतना प्रेशर था काम करने का कि मर्द सारे काम में लगे हुए थे। तो उन जख्मियों को रिसीव करने के लिए नर्सेस थी, हॉस्पिटल की नर्सेस थी जो जख्मियों को रिसीव कर रही थी। कोई डॉक्टर सारे सर्जन थे, ऑपरेशन में थे, जख्मी आ रहे थे। तो शोहदा को उन्होंने नर्सेस के हवाले किया कि आप इनको तैयार करें और रखें एक तरफ, ताकि बाद में इनको बरियल के लिए ले जाया जाएगा। तो आने वाले जवानों ने जब ये देखा कि बहनें और बेटियां इन शोहदा को रिसीव कर रही हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वापस जाके अपनी पूरी यूनिट में ऐलान किया कि वो शेरो दलेरो, सीनों पे गोलियां खाना, पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें वसूल कर रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी पुश्त देखें और ये कहें कि ये बगैरत पुश्त पे गोली खाकर आया है। यानी ये जज्बा था जवानों में आगे कि चीखें निकल गई अगलों की कि हमें दफन करने के लिए पीछे हमारी बहनें खड़ी हैं, और सबने कस्में खाई कि हम गोली सीनों पर खाएंगे। ये वो बातें जो यूनिटों के अंदर हुई हैं। ये बातें न टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती है न किताबों में। ये वो बातें कि जो फौजियों के सीनों में दफन है कि हमारे, यानी जो बात हमने आपको बताई कि जिस तरह मौजज़ात वहां पर हो रहे थे, यानी जिस तरह का दबाव दुश्मन की तरफ से पड़ा हुआ था और जिस तरह कुर्बानियां दी जा रही थी और मौजज़ात जाहिर हो रही, जैसे बात की कि ये सुनने में नहीं आया कि तोपें अपनी आखिरी हद से ज्यादा मार रही हों। जब दुश्मन खुला एक मौका ऐसा आया कि तोपखाना हमेशा पीछे होता है। तोपखाने का काम ये होता है कि दूर बैठ के दुश्मन की हम पे फायर करे, आगे इन्फेंट्री होती है, मोर्चे बने होते हैं। सही।
ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی. کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سیالکوٹ میں لڑی گئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں اگر کوئی ٹینکوں کی لڑائی لڑی تو گئی سب سے بڑی وہ سیالکوٹ کی محاذ پہ لڑائی لڑی گئی. اور مگر ہم ایسے بھی موقع آئے کہ جب ہمارے توپخانے کو براہ راست یعنی ایک موقع پہ ایک فوجی اصطلاح میں اگر بات کریں تو باقاعدہ ایک آرٹلری آفیسر نے کمانڈ دی کہ ایچ ای ان لوڈ اینڈ اے پی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسو شیل نکال دو صحیح. اور اب آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کرو کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی ہے. ارے واہ. اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے یعنی اور ٹینک ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے کیونکہ ٹینک موبائل ہوتا ہے حرکت کر سکتا ہے صحیح. توپ ایک جگہ پہ رکی ہوتی ہے. اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی بیچ میں دھندیں آ گئی جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن نے خوف طاری کر دیا اللہ بے نے. شک. تو یہ اللہ کے اتنی بڑی تائید اور معجزہ اور کرم اور احسان تھا میرے مالک کا. یہ بات ہم نے کی کہ پوری قوم ماشاءاللہ سیسا پلائی. اس وقت ایسی کیا خاص بات تھی کہ پوری قوم ایک ایز اے سنگل یونٹ نظر آ رہی تھی؟ ایک ایک بچہ، ایک ایک خاتون، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی سینے پہ گولی کھانے کے لیے اپنے زیور، اپنے جہیز، اپنے گھر کا سامان سب کچھ صرف پاکستان کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے. ایسا کون سا انگریڈینٹ تھا، ایسی کون سی خاص بات تھی؟ کیا ایسا کچھ تھا کہ ہمارا روایتی حریف انڈیا، ہندوستان، بھارت جو کہ اپنی اتنی بڑی فوجوں کے ساتھ جب نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کی سرحدوں پر اترا تو پاکستانی قوم نے ایک دفعہ پھر سے اپنا جوش اور جذبہ دکھانے کی کوشش کی؟ ایسا کون سا انگریڈینٹ تھا؟ ایسے محرکات کیا تھے کہ جو جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملا؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس قائم تھی. ہمارا دو قومی نظریہ جس پر ہم نے پاکستان بنایا تھا الحمدللہ اس پر لوگ ایمان کی حد تک یقین کرتے تھے. ہم ایک قوم تھے، ہم سندھی بلوچی پٹھان مہاجر تقسیم نہیں ہوئے تھے. اور ہم اس وقت نہ انڈین میڈیا تھا، نہ انڈیا کی یہ چینلز ہمارے پاس پہنچتے تھے، نہ پاکستان کے اندر اس بات پر شک ڈالا جاتا تھا کہ پاکستان کو سیکولر ملک ہونا چاہیے یا اسلامی ملک، نہ اس بات پر شک ڈالا جاتا تھا کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا اسلامی تھے، نہ اس پر شک کیا جاتا تھا کہ علامہ اقبال کا کیا کردار تھا پاکستان کے بنانے میں. اور ہر پاکستانی یہ جانتا تھا کہ ہمارا ازلی ابدی دشمن انڈیا ہے اور کشمیر ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں، ہماری پاکستان کی دل کی دھڑکن کے ساتھ کشمیر ہمارے وجود میں سرایت کرتا تھا. اور اس وجہ سے جب کشمیر پہ جنگ آزادی شروع کی گئی، کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کی گئی، قوم ساتھ تھی. اور جب اس کے بعد ہندوستان نے حملہ کیا تو پوری قوم ہمیں متحد کرنے کے لیے ایک پلید دشمن کافی ہوتا ہے. اور وہ بھی جب رات کے اندھیرے میں کمینگی سے حملہ کرے اور یہ دعوے کرے کہ ہم لاہور میں جا کے شرابیں پیئیں گے جمخانے میں، اور پھر لاہور اور سیالکوٹ کے غیرت مند شیر اور دلیر لوگ اپنے گھروں سے ہاکیاں، تلواریں، پستولیں اور لاٹھیاں لے کے نکل آئے اور سرحد پہ جا کے پہنچ گئے. اور فوج نے روکنا پڑا فوج کو ان کو کہ بیٹے آپ کے آگے سرحد پہ شہید ہونے کے لیے کافی ہیں، آپ صرف پاکستان سنبھالیں. جب دشمن کے طیارے لاہور کے اوپر آتے ڈاگ فائٹس ہوتی تھیں، جب دشمن کے طیارے بومبنگ کے لیے آتے تھے اور ہمارے شاہین ان کو چیز کرتے تھے تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آ کر جوتے پھینک رہے ہیں، جو چیز ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے صرف ان کو مارنے کے لیے. یقین نہیں کریں گے پورے شہر میں میلہ لگا ہوتا تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھ کر نعرے تکبیر لگا رہے ہوتے تھے اور نیچے سے دشمن کے طیاروں پر لانتے اور گالیاں دے رہے ہوتے تھے. اور آنکھوں کے سامنے جب دشمن کے طیارے کو گرایا جاتا تھا وہاں پر، اس وقت جوش دیکھیں پورے لاہور کا کیا ہو. یار ہم تو T20 ورلڈ کپ لڑتے ہیں انڈیا کے ساتھ آج بھی، تو ہمارے خون جو ہے وہ کھول اٹھتے ہیں. وہ تو سچ مچ کی لڑائی تھی. اور وہ تو ماشاءاللہ ہمارے شاہینوں نے جس طرح مار کے گرایا، قوم کے سامنے مار کے گرایا. کئی دشمن کے طیارے پاکستان کے اوپر جو پاکستان کی فصلوں میں، دیہاتوں میں، ان کے کھیتوں میں جب گرے ہیں تو اس کا ایک مجمع سا لگ جاتا تھا اور لانتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ ایسے بہت سارے واقعات ابھی بھی رقم ہے. اور اعلان کیا گیا، خطرہ ہوا کہ دشمن نے شاید گوریلے یا دہشت گرد داخل کر دیے تو پورا لاہور کے شہری اپنے گلی محلوں میں پہرے دینے لگے، پورا شہر نکل کر باہر آ گیا. اور بات وہی ہم آپ کو بتائیں کہ جو چیز سب سے زیادہ جذباتی کر دیتی تھی کہ فوج کے ساتھ شدید ترین محبت. پیسے نہیں لیے جاتے تھے فوجیوں سے کہ جب وہ بازار میں آتے تھے، مارکیٹ آتے تھے، کوئی گاڑی کی بیٹری خریدنی ہے، کوئی راشن خریدنا ہے، کوئی چیزیں چاہیے، ہمیں کوئی چیز لوکل پرچیز کرنی ہے، پیسے نہیں لیتے. دکاندار روتے تھے آنسوں سے اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو. اور شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ سپاہیوں کو رکھا جاتا تھا. جب وہ شہروں میں آتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ہار پہناتے تھے. یہ وہ محبت اور تعلق تھی. دیکھیے اسی کے بعد اور یہ سب کچھ جو کچھ ویسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا، یہی سب کچھ ایسٹ پاکستان میں بھی تھا. بنگالی مسلمان بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پاکستان کے دفاع میں ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. وہاں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، تھوڑا ٹینشن ہو گئی، لیکن اصل جنگ اس طرف لڑی گئی. یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بناتی تھی. اور یہی وہ بات تھی کہ جو 65 کی جنگ میں ہمیں نظر آئی، جو جذبہ ہمیں نظر آیا، جو سارا ایک معاملہ جس کی وجہ سے پاکستان، پاکستانی عوام، پاکستانی جوان
آج بھی اپنے پاکستان ملک کے ساتھ کے اسی طرح سے صدر- مخلص ہیں صدر جس طرح سے پہلے. ایوب خان سے لے کر ایک عام سپاہی تک، ایوب خان کی وہ تقریر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو سنو. ہماری تاریخ کی عظیم ترین تقریروں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی گفتگو کے بعد، باتوں کے بعد، تقریروں اور جوش کے بعد لیاقت علی خان نے وہ تقریر جو قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کہی تھی، وہ ایک حیرت انگیز تقریر ہے. اور اس کے بعد ایوب خان کی وہ تقریر جو انہوں نے 65 کے دن 1965 میں 6 ستمبر کی صبح 9-10 بجے ریڈیو پاکستان پہ کہی، جس نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا. اور لوگوں نے اسٹیشنوں پہ، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، چائے خانوں کے اوپر، اڈوں کے اوپر، بسوں کے اڈوں پہ وہ تقریر سنی ہے اور سانس روک کے سنی ہے. پورے پاکستان میں ٹریفک رک گئی، سکتہ طاری تھا جب وہ تقریر 10 منٹ کی ہو رہی تھی. اور جب وہ تقریر ختم ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ایک نعرے تکبیر کی اس طرح نعرے گونجے ہیں. لوگوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں، سرحدوں کی طرف دوڑے پاکستان کے دفاع کے لیے. بات وہ یہی ہے کہ جب تک ہماری روحانی اور نظریاتی اساس زندہ ہے، ہماری یہ قوم زندہ. آپ دیکھیں گے اس کے بعد اسی لیے 1965 کے بعد دشمن نے سب سے پہلا وار جو کیا ایسٹ پاکستان میں ہماری روحانی اور نظریاتی اساس پہ کیا. دو قومی نظریے پہ ضرب لگانے کی کوشش کی، بنگالی قومیت کو فروغ دینے کی کوشش کی، اگرتلہ سازش کر کے شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھ انہوں نے بنگالی نیشنلزم کو فروغ دیا. اور جس کا نقصان ہمیں 7 سال بعد ہی ہو گیا کہ جب پاکستان قومیت کی بنیاد پہ نعوذ باللہ توڑ کر الگ کر دیا گیا. اور جیسا یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیوں نہ ہم چل کے ایوب صاحب کی وہ تقریر سن لیں. بہت خوبصورت بات ہوگی اگر آپ وہ تقریر لگا دیں. اور میں امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں جتنے لسنرز ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے، ایک جذبہ جاگے گا اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آئیے چلتے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدر ایوب اس وقت کیا کہہ رہے تھے. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا. بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں. پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقف ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے. دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے. اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے. میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو. خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اور یہ تھی وہ تقریر کہ جس نے وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور ہر پاکستانی کے جس نے وہ تقریر سنی، ایک جذبہ، ایک طاقت، ایک محبت، ایک چاہت، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ایسے جذبے کے جو پاکستان اس دھرتی ماں کے لیے جاگ اٹھے. دیکھیے، جس کے پاس جو تھا اس نے پیش کر دیا. آج یہ جو ہمارے جذباتی ترین ترانے ہیں، نور جہاں اس وقت معمولی سی سنگر تھی. جب پاکستان پر حملہ ہوا تو انہوں نے ریڈیو پاکستان فون کیا. انہوں نے کہا میں نور جہاں ہوں، میں آ کے کچھ پاکستانی فوج کے لیے ترانے ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں. ہماری قوم تیاری نہیں تھی ان حالات کے لیے، ان کو بلا لیا گیا. وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ ترانے ریکارڈ کرائے. جو آج یہ ترانے جو آپ سنتے ہیں، پتر ہٹاتے نہیں بکتے، جرنیل نہیں کرنیل نہیں، اے میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں راکھاں، انہوں نے پوری قوم میں آگ لگا دی. پاک فوج یہ ترانے جب چلتے تھے ریڈیو کے اوپر، اور آپ ہم کہیں گے سنائیں یہ ترانے قوم کو ایک دفعہ پھر. اور اس تقریر کے پس منظر میں دیکھیے، جب یہ تقریر ہو کہ یہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو پکارا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے سوال کیا تھا نا، وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا؟ وہ یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، جو ہماری دل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاءاللہ گونج رہا ہے. ہمارے ملک کے اس وقت ایوب خان سے جس کو جو مرضی شکایت ہو، لیکن اس موقع پر وہ دل سے تقریر کی تھی انہوں نے. اس موقع پر ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. اس موقع پر وہ ایک مسلمان بن چکے تھے جو ایک پاکستان کی عزت اور آبرو کے حفاظت کے ذمہ دار تھے. اور انہوں نے قوم کو جس طرح پکارا تھا، اس کو لبیک کہلوایا تھا اس جہاد کی پکار کے اوپر. اور پھر یہ نور جہان کے ترانے، پھر یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت. جیل کے قیدیوں نے
خون ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا, توبہ کر لی گناہوں سے کہ آئندہ ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. زاہد صاحب کیوں نہ چل کر میڈم نور جہاں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ یہ جو جذبہ ہے, یہ جو روحانی کیفیت ایک طاری ہونے جا رہی ہے, یہ اسی طرح سے برقرار رہے. مجھے کہتے ہیں مسعود احمد خان. آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں 2030 پہ. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, کی لبنی وچ بازار کھڑے, دین میرے دادا دی, اے دین میرے دادا دی, نائے میں ٹکرا مار کھڑے, پتر ہٹاتے نہیں وکدے. بازار اڑے پتر ہٹانے نہیں بکتے اے دین میرے دادا جی نائے میں ٹکرا مار اڑے پتر ہٹانے نہیں بکتے اے پتر ہٹانے
खूबसूरत तराना, एक खूबसूरत मिली नगमा मैडम नूर जहां की आवाज में आप लोग सुन रहे थे। मुझे कहते हैं मसूद अहमद खान, दिल FM 102 की स्पेशल ट्रांसमिशन डिफेंस डे के हवाले से, और आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद हामिद साहब। बात हो रही है 6 सितंबर के वाकयात, वो जज्बात, वो रूहानी कैफियत और वो जंग की कैफियत और पाकिस्तानी जज्बा और जवानों की वो हिम्मत और उनका वो इस्तेहकाम के जो इन्होंने पाकिस्तान को दिया, जो उनके जितने वाकयात इस पूरे मार्के में पेश आए उनको हम एक ओवरलुक दे रहे हैं, एक समराइज करने की कोशिश करें। बात करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि तकरीबन 8 से 9 मिनट बाकी हैं आपके और मेरे साथ में। आजकल की जो करंट सिनेरियोज हैं, MM आलम आज कोई आज मेजर अजीज भट्टी शहीद, आज कोई लास्ट नाइक, और इसके अलावा आज कोई जो हमारे कमसिन एक शहीद राशिद मिन्हास, और इस तरह की ऐसे बहुत सारे यकीनन हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, यकीनन है। तो क्या आज आप वो जज्बा देखते हैं हमारी यंग जनरेशन में, हमारे पाकिस्तानी होते हुए वो जज्बा आपको नजर आता है? एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लो, हमारी पाकिस्तानी कौम का खून निकालो, लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, इसमें आपको इश्क रसूल मिलेगा और इश्क पाकिस्तान मिलेगा। हमारे DNA में, हमारे खून में शामिल है ये चीज। और आज जो 10,000 बच्चे और अफसर जवान हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तान के दिफा में, कश्मीर से लेकर वजीरिस्तान में, फाटा में, सवात में, खूबसूरत तरीन बेटे, हमारी मट्टी का नमक, 21, 22, 24 साल के, 25, 26 साल के खूबसूरत जवान, अपने जब छोटे बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, बीवियों को छोड़कर, जिन्होंने शहादतें दी हैं और ख्वाहिश करके अपने आप को वॉलंटियर करके शहीद हुए हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, हमने MM आलम साहब से मुलाकात की बात। अच्छा, आलम साहब के साथ हमारा जाती कुर्ब ताल्लुक। कुछ जरा वो वाकया भी बताइए कि वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया, जहाज गिराया, उसके ऊपर आलम साहब के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक, क्योंकि मेरे वालिद जैसे कहा तोपखाने में थे, तो जंग के बाद सरगोदा बेस पे पोस्टिंग थी, आलम साहब भी सरगोदा में थे, हम छोटे छोटे थे, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बहुत प्यार किया, मुलाकात की, हमारा खानदानी ताल्लुक उनके साथ रहा। 20 साल के बाद जब दोबारा जब मैं खुद शऊर में आया, एक बड़े हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आलम साहब वो क्या बात थी कि अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी, और भी तो फजाइया के पायलट थे, सबने बड़ी ड्यूटियां की माशाल्लाह। तो उन्होंने हमें यही बात कही कि देखो बेटा, अपने मिशन से, अपने पाकिस्तान से, अपनी फजाइया से हमें इश्क था, और लोग नौकरी करते थे, हमें इश्क था। रमजान की दोपहर में जब गर्मी के वक्त तमाम पायलट अपने कमरों में सो रहे होते थे, तो मैं उस वक्त टारमैक पे अपने जहाज में बैठ के उसकी गन्स को जीरो गन्स को एम कर रहा होता था, ताकि कभी फायर करने में मेरी कोई गोली भी जाया ना जाए। और जब कोई शख्स इश्क करता है पाकिस्तान से, तैयारी करता है, अपने आप को रफ एंड टफ बनाता है उस ड्यूटी के लिए, फिर अल्लाह उसको इज्जत के मौके देता है। ऐसे भी वाकयात हुए 65 की लड़ाई में कि जब फजाइया के पायलट्स, जो जहाज जिन्होंने उड़ाया, सारी गोलियां फायर कर दी, दुश्मन के जहाज को नहीं लगी, और आलम साहब के पास सिर्फ 15 सेकंड का फायर पावर था। नहीं, F-86 सेबर हमारा एयरक्राफ्ट होता है, उसमें जब फायर करते हैं तो 15 सेकंड की गोलियां होती हैं सिर्फ। अच्छा, और 15 सेकंड की गोलियों में 5 जहाज मार के गिराना, 2-2 सेकंड के बर्स्ट में आपने एक जहाज मार के गिराया। और उस वक्त मुमकिन था कि जब आपकी गन इतनी एक्यूरेट होती कि जहां पे आप फायर कर रहे हैं वहीं पर फायर हो। और वो उस वक्त होता है कि जब रमजान की दोपहर में आप एयर कंडीशन कमरे छोड़कर धूप में खड़े होकर अपनी गन को जीरो कर रहे हो। सही। जब ये जुनून और इश्क होता है तो अल्लाह फिर ऐसे मौके देता है, और फिर अल्लाह ऐसी इज्जत देता है। वाहिद पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं जिनको SJ बार मिला है, 2 दफा SJ लिया है उन्होंने, 65 में भी और 71 में भी, माशाल्लाह। तो बात कहने की है कि तमाम अपने जवानों को, आज जो अफसर हमारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, और हैरत अंगेज कुर्बानियां, वही तारीख है हमारी। हम खालिद, तारिक, टीपू और सलाहुद्दीन से जो शुरू होते हैं तो माशाल्लाह कारगिल, वजीरिस्तान और सवात तक पहुंचते हैं। हमारी तारीख में तसलसल है, टूटी नहीं है, ये वही बेटे हैं हमारे माशाल्लाह। मगर अपने अफसर्स को, तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को हम ये बात कहेंगे कि 65 से एक सबक जरूर सीखो, जब अल्लाह तुम्हें पीस टाइम देता है, आफियत का वक्त देता है, इसमें तरबियत करो, अय्याशी में ना वक्त जाया करो। ये पीस टाइम तुम्हें मैदान जंग की तरबियत के लिए दिया जाता है, और क्योंकि जब जंग होगी उस वक्त खरे और खोटे की पहचान का वक्त होता है, फुरकान होता है वो। और जो तैयारी करता है पीस टाइम में, वो इज्जत पाता है हालत जंग में। ये नहीं होता बैटलफील्ड, ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता, बैटलफील्ड अपने आप को कुर्बान करने का वक्त होता है। ऐसे वाकयात भी हुए, जैसे हमने कहा कि लोगों ने सारी तोपों के, सारी एयरक्राफ्ट ने अपनी गोलियां फायर कर दी और वो हिट नहीं की टारगेट पे, और आलम साहब ने 15 सेकंड के फायर में 5 तैयारे मार के 5 तैयारे गिराए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नामुमकिन। आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनको तो ये वाकयात टीवी पर पैकेजेस की सूरत में, अगर कभी वक्त मिल जाए तो नेट के ऊपर देख लेते हैं, अगर कभी तबीयत मान जाए, जाहिर है और बहुत सारे काम होते हैं ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन जो इस वक्त टीनेजर्स हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में,
نیٹ کے اوپر بھی ہر جگہ پر پروگرام سنا جا رہا ہے. ہمارا جو ٹین ایجر ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, ایک ماں ہے, ایک بہن ہے جو پروگرام سن رہی ہے, بینگ اے پاکستانی, آج ڈیفنس ڈے کے حوالے سے مختصراً کیا میسج ہے؟ اس پاکستان سے عشق کرو. بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس پرچم کو گرنے نہ دینا. اس پرچم پہ سب کچھ قربان کر دو. یہ سوال نہ کرنا کہ اس پرچم سے ہمیں کیا ملتا ہے, سرزمین سے ہمیں کیا ملے گا. اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا, 2 جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گے. اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے, بد نصیب ہو جاؤ گے. مشرقی پاکستان والوں نے اپنے آپ کو توڑ کر الگ کر لیا. وہ فیض جو اس پاکستان سے وابستہ ہے, انہوں نے قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا. جو اس پاکستان میں بستا ہے وہ سایہ خدائے ذوالجلال میں ہے. ہم بچوں سے یہی بات کہیں گے, دیکھو اس پاکستان کو ہلکا نہ لینا, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس پر قربان ہو جاؤ. اس پر قربان ہو جاؤ. سب سے سستا سودا ہے, سب سے اعلیٰ سودا ہے. یہ ہمارے بیٹے جو اس پہ قربان ہوتے ہیں نا, یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان آپ کی بوڑھی ماں ہے, اس کو آپ کی ضرورت ہے. بہت بے رحم اور بے درد بچہ ہوگا, اولاد ہوگا جو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اپنی جوانی میں, جب اس کو اللہ نے طاقت اور اختیار دیا ہوتا ہے, ان کو چھوڑ کر چلا جائے. اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے. میک اے اسٹینڈ, اسٹینڈ فرم, اسٹینڈ یونائٹیڈ, لیو ود ڈگنیٹی, اینڈ انشاءاللہ اللہ ول گیو یو دی اپرچونٹی ٹو ڈائی ود آنر. لیکن اس کے لیے اب تیاری کرو. تیاری کا وقت اب ہے. آزمائش آنے والی ہے اس قوم پہ, لیکن انشاءاللہ العزیز ایسے بیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان کو سرخرو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ زید حامد صاحب, آج آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اتنے قیمتی سے وقت سے نکال کر آپ آئے, تو اسٹوڈیو تشریف لائے, اور آج ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کچھ اپنا پیغام, اپنی یادیں, کچھ اپنی فیلنگز, کچھ میسیجز ینگسٹرز کے ساتھ اور جتنے بھی جہاں جہاں پر سن رہے ہیں سب کے ساتھ شیئر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ.